بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم ویڈیو بنائیں گے محافظ اطفال زیر مورا خطائی، بچوں کی حفاظت کرنے والا زیر مورا۔ یہ زہر سے مراد زہر نہیں ہے، بلکہ ایک پتھر ہے جس کو زیر مورا کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت بڑی وافر مقدار میں کوہستان میں، چین میں، تبت میں، خراسان میں یہ بڑی آسانی سے ملنے والی ہے، لیکن ہے بڑی زبردست چیز۔ یہ مقوی اعضائے رئیسہ، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، معدہ ہے، گردے ہیں، ان کو تقویت بچانے کے لیے، طاقت بچانے کے لیے اور انسان کے اندر جو وہ خوشی بچانے کے لیے یہ زیر مورا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خفقان ہو، ضعف قلب ہو اور امراض وبائیہ، یعنی وبا کے طور پہ جو امراض پھیلتے ہیں، جیسے طاعون ہو گیا، ہیضہ ہو گیا۔ یہ کسی زمانے کے اندر طاعون اور ہیضہ ہی زیادہ ہوتا تھا۔ اگر یہ کرونا بھی اس زمانے کے اندر ہوتا تو بہت امید ہے کہ امیونٹی طاقت بڑھانے کے لیے زیر مورا کا ضرور استعمال ہوتا۔ تو بہرحال جس زمانے میں طاعون ہوتا تھا، ہیضہ ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر اسے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرایا جاتا تھا، اور ہر قسم کے زہروں کو رفع کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، باڈی میں سے، جسم میں سے خارج کرنے کے لیے اس کو پتھر میں، سل بٹا میں، ارک گلاب کے ساتھ یا ویسے گھس کے جو وہ پلا دیتے ہیں۔ سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، تو ہر قسم کے زہروں کو جسم میں سے خارج کرنے کے لیے اس کا جب اکثر اور بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو مقوی اور مفرخ، طاقت بچانے والی اور تفریح، خوشی پہنچانے والی جتنی بھی گولیاں ہیں، معجونیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ زیر مورا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مقوی معدہ بھی ہے، مقوی ارواح بھی ہے، اور دافع وبا بھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بے ضرر چیز ہے، بس 1 گرام، 1 ماشا آپ استعمال کر لیں۔ اور طب کے اندر زیر مورا سے جو اچھی دوائیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں خمیرہ، گوزبان، عنبری، جوائر والا، خمیرہ، گوزبان، عنبری، جوائر والا، اور حب زیر مورا یعنی زیر مورا کی گولیاں۔ تو بہرحال آج میں جو اصل ہے جس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بچے جب دانت نکالنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، دانت آسانی سے نکل نہیں سکتے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو بچوں کے دانت نکل آئیں، مہنگی مہنگی دوائیاں اور مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو جن کے بچے ہیں اور دانت نکل رہے ہیں، صرف 3 چیزیں لے لیں۔ ایک چیز ہے نارجیل دریائی، یہ جیسے ہمارے ہاں ناریل ہوتا ہے، ایسے یہ نارجیل دریائی ہے۔ کھوپرا ناریل ہے، وہ تو بڑا نرم اور ملائم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ناریل دریائی ہے یہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے اور بڑا ہی کام کی چیز ہے۔ تو ناریل دریائی جو ہے
نارجل دریائی آپ لے لیں، اور دوسرے نمبر پر تباشیر لے لیں، اور تیسرے نمبر پر یہی زہر مورا، نارجل دریائی، تباشیر اور زہر مورا 2 تولہ لے لیں، اور 2 تولہ لے کر آپ جب وہ ارکے گلاب کے اندر اسے کھل کریں 3 دن، ارکے بید مشک کے اندر کھل کریں 3 دن۔ محنت تو کرنی پڑے گی لیکن چیز بڑی کام کی بھی تیار ہو جائے گی۔ آپ کھل کر کے یہ جو ہے وہ نارجل دریائی اور تباشیر اور زہر مورا آپ جو ہفتہ لگ جائے گا، آپ اسے بالکل باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، خشک کر لیں، تو جب بچے دانت نکالنے لگے تو آپ نے صرف ایک رتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو یعنی ماچس کی تیلی ہوتی ہے اس تیلی پہ چڑھا کے دے دیں، یا سوئی کا نکا جو ہوتا ہے، سوئی کا ناکے پہ جہاں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے اس پہ جتنی آتی ہے اتنی جو وہ کسی بھی چیز کے اندر ہے ڈال کے جن بچوں کے دانت نکل رہے ہیں ان کی وجہ سے اسہال ہے، قے ہے، بخار ہے، پیاس وغیرہ ہے، تو آپ جو وہ بچوں کو پلا دیں، اسہال بھی ختم، قے بھی دور، بخار بھی دور اور پیاس بھی دور ہو جائے گی، اور بچے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دانت نکالیں گے۔ تو محافظ اطفال ہے، زہر مورا خطائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ضرور اپنے گھروں کے اندر میں اپنے بچوں کو استعمال کرایا کریں، سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔